ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور۔ بات یہ ہے، اور جو بدلہ لے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ذالک، بات یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اصل میں اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے۔ پچھلی آیات کریمہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بات یہ ہے، یعنی جو ایمان لائے گا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، شہید ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے رزق حسن دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جنتوں کے اندر جگہ عطا فرمائے گا، اور جو کفر کرے گا اللہ اسے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو بات یہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بالکل حق ہے۔ اب اس کے بعد میں فرمایا گیا جو بدلہ لے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ یعنی جس نے اپنے اوپر یا اپنوں پر ظلم کرنے والوں کو اس کے ظلم کے برابر سزا دی، جتنا اس پر ظلم ہوا تھا اتنی سزا دی، یا اتنی سزا جو ہے وہ اس کو دلوائی گئی، ظلم سے زیادہ سزا نہ دے اس کو، لیکن پھر دشمن کی طرف سے اس انصاف پسند بندے کے اوپر زیادتی ہو جائے، یعنی یہ بندہ تو ظلم نہیں کر رہا ہے، برابر بدلہ لے رہا ہے، لیکن سامنے والا اس پر ظلم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مظلوم مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ بے شک ضرور مدد فرمائے گا، دنیا میں بھی مدد فرمائے گا، دین میں بھی مدد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک پاکیزہ اور مظلوم بندوں کی مدد فرمانے والا ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی مدد فرمائے گا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں مدد ہے کہ طبیعت جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ صبر دے گا، جسمانی قوت اور قلبی جرأت عطا فرمائے گا، اسے ہمت سے نوازے گا، اور پھر اس کو دنیا کا اجر بھی ملے گا، اور قیامت کے اندر جو ہے وہ اس کو بدلہ بھی دلوایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو مظلوم کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی مدد فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلہ لے گا اور ضرور اس کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر بندہ اس کی بارگاہ کے اندر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عفوٌ، بخشنے والا، یہ وہ ذات ہے جو گناہ لکھنے والے فرشتوں کے جو نوشتے ہیں ان سے بھی گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، اور گناہوں کے جہاں جہاں نشانات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مٹا دے گا، اور قیامت کے اندر جب وہ بندہ آئے گا تو اس کے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا، اس کے اعضاء کو بھی یاد نہیں رہے گا، زمین کو بھی بلا دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے عوض اس کو نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اور
اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس سے بدلہ لینا ہے اس کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بہترین اس کی جزا عطا فرمائے گا اور اس کے احسان کا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ کسی کو اگر معاف کر دو نا غلطی کرنے والے کو تو اس کی غلطیوں کا پھر ذکر بھی مت کرو تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ جب بندوں کے لیے یہ حکم ہے تو اللہ تعالیٰ خود کتنا غفور الرحیم ہے، بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صاحب رول بیان فرماتے ہیں، میں نے اپنے پیر و مرشد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ دریا کی طرح ہوتا ہے، اللہ کا ولی دریا کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچائے یا اس سے کوئی گلہ کرے یا غیبت کرے یا اس کے ساتھ میں برائی کا ارادہ کرے تو یہ اللہ کا نیک بندہ دل کے اندر پریشان نہیں ہوتا، اس کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ ہو سکے تو اس کے ساتھ احسان بھی کرتا ہے۔ جیسے دریا میں آپ دیکھیں، دریا میں کوئی اگر پیشاب کر دے یا کوئی ناپاک آدمی اگر دریا میں داخل ہو جائے تو دریا پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ دریا الٹا اس کو خود کو پاک کر دیتا ہے۔ یعنی پیشاب اگر کسی نے دریا میں کر دیا تو پیشاب تو ناپاک ہے اور دریا جو ہے وہ پیشاب سے جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ وہ پیشاب بھی پاک ہو جائے گا۔ پیشاب کیسے پاک ہو جائے گا کہ جب وہ پیشاب پانی کے اندر مل گیا اور وہ پانی دریا کا چونکہ بہت زیادہ ہے، مائع کثیر ہے، تو اب وہ پانی میں مل گیا، اب اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر کوئی ناپاک آدمی اگر دریا میں داخل ہوا، دریا ناپاک نہیں ہوا، جو داخل ہوا تھا اس کا بدن پاک ہو گیا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ خصلت ہوا کرتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے بدلہ نہیں لیتے، بلکہ جو ظلم کرتا ہے اس کو انعام سے نواز دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی خصلت ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد میں ارشاد فرمایا ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصے میں اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں، اور اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ پیچھے فرمایا گیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلہ دلائے گا قیامت کے دن۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ رات کو کبھی دن میں ڈال کر کے دن کو جو ہے وہ چھوٹا اور رات کو بڑا کر دیتا ہے، اور کبھی دن کو ڈالتا ہے اور جو ہے وہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رات اور دن کو چھوٹا بڑا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جب راتیں بڑی ہو جاتی ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو دن کا حصہ رات میں چلا گیا، اور کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں دن بڑے ہو جاتے ہیں تو رات کا حصہ دن میں آ گیا۔ تو جو پروردگار عالم رات اور دن کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہے، وہ پروردگار عالم اگر کسی مظلوم کو انصاف دلوائے اور ظالم سے بدلہ دلوائے تو اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے ذریعے چڑھتے دن کو اور دن کے ذریعے پھیلتی ہوئی رات کو مٹانے پہ قادر ہے، وہ پروردگار عالم بدلہ دلانے پر بھی قادر ہے۔ وہ تو آسمان کے سورج پر جب اتنا قابو رکھتا ہے، آسمان کے چاند پر جب اس کا اتنا پاور ہے، وہ ساری کائنات کا اتنا بڑا جو ہے وہ قادر مطلق ہے، تو پھر مظلوم کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بدلہ دلوائے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات کے اندر داخل کرتا ہے، اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لینے والے اور جس کو بدلہ دیا گیا ہر ایک کی باتیں سنتا ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کو دیکھتا ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، کس کے ساتھ میں ظلم کیا گیا ہے اور کون ظالم، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہاں پر صوفیاء کرام نے فرمایا کہ جو یہ ارشاد ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت کو ظاہر کیا گیا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوچھتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ یہاں پر اصل میں اس کی شان نزول یہ ہے ان آیات کی کہ مشرکین کا ایک لشکر
حرمت والے مہینے میں مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا. یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں، جن مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع ہے، وہ 4 مہینے ہیں: محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ. کفار بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور جنگ کے دوران یہ مہینے آ جاتے تھے تو جنگ بند کر دیتے تھے. بعد میں حکم بدل گیا، لیکن یہ حرمت والے مہینوں کے اندر پہلے مسلمان بھی جنگ نہیں کرتے تھے اور کافر بھی جنگ نہیں کرتے تھے. تو مشرکین کا ایک لشکر تھا، حرمت والے مہینوں میں حملہ آور ہوا. اس لیے جنگ کے لیے حملہ آور ہوا کہ مشرکین کو پتہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کا ادب کرتے ہیں، ہم سے جنگ نہیں کریں گے. تو مسلمانوں نے ان کو کہا کہ بھئی یہ حرمت والے مہینے ہیں، تم لوگ ان کے اندر جنگ مت کرو. تو وہ تو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو برباد کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں ایسے بدبختوں سے جنگ کی اجازت دے دی، اور بلکہ آئندہ حرمت والے مہینوں کے اندر جو جنگ کرنا منع تھا اس پابندی کو بھی اللہ نے ختم فرما دیا. تو اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر فرمایا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے. اور دنیا کے اندر اگر کسی کو بلند کہا جاتا ہے نا، کہتے ہیں یہ اعلیٰ ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، تو یہ صرف نسبت کے اعتبار سے ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو علی الاطلاق بلند ہے، اس سے کوئی بلند ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اتنی عظیم قدرت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے علم پڑھا، اس پر عمل کیا، پھر اسے پڑھا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ملکوت السماوات کے اندر عظیم انسان بنا دیتا ہے. تو پروردگار عالم اتنا بلند ہے کہ اگر کوئی اس کے فرمان پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو بھی بلندی عطا فرما دیتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا ہم کس کے ساتھ میں بیٹھیں، تو آپ نے فرمایا جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور اس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے اور اس کی صحبت سے آخرت کی یاد تازہ ہو، ایسے بندوں کے ساتھ میں بیٹھنا چاہیے. تو یہاں پہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا سب باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ کے سوا جسے پوجتے ہیں وہی باطل ہے. تو اشارہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا سب باطل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حق ہے، اور جو اللہ کی یاد سے بندے کو قریب کر دے وہی حق ہوا کرتا ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے، اس کی 6 دلیلیں ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ بے شک وہ حق ہے کیونکہ وہی بارش برساتا ہے، نباتات کو اگاتا ہے. دوسری دلیل اللہ حق ہے کیونکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. تیسری دلیل یہ ہے اللہ یہ حق ہے کیونکہ زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے قابو کے اندر ہے. اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کشتیوں کو چلاتا ہے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کشتیوں کو ڈوبنے سے بچاتا ہے اور اس کا سمندر میں پاور اور اختیار ہے، اس لیے وہی حق ہے. پانچویں دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو چلنے اور گرنے سے روکے ہوئے رکھتا ہے، اس لیے وہ حق ہے. اور چھٹی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت عطا فرماتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہی حق ہے. تو ان آیات کریمہ کے اندر ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ مسلمانوں کو یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین اور انسان کے بنائے ہوئے جو دستور ہیں وہ دستور پائیدار نہیں ہوا کرتے. دستور وہی پائیدار ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قانون کی 6 نشانیاں ہیں. قانون بہرا نہ ہو، سب کی سنیں. آج کل دیکھیں قانون کتنا بہرا ہو گیا ہے، جو ہے لوگ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو قانون کے لیے ضروری ہے کہ بہرا نہ ہو، ہر ایک کی سنیں. دوسرا، قانون اندھا نہ ہو. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی بیچارہ مظلوم فریاد کر رہا ہے اور قانون آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے. قانون اندھا نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری بات، قانون بے علم نہ ہو بلکہ علم والا ہو، کیونکہ اگر قانون کو علم ہی نہیں ہوگا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے. تو قانون جو ہے وہ جاہل نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد میں چوتھی چیز یہ ہے کہ قانون امیر، غریب، بادشاہ، وزیر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ سیٹ کے لیے الگ قانون ہو، غریب کے لیے الگ قانون ہو. پانچویں چیز قانون کے اچھے ہونے کے لیے ہے کہ قانون کمزور اور پست نہ ہو. ایسا نہیں کہ پتہ چل گیا کہ سامنے والا بہت پاورفل ہے تو قانون دب کر کے رہ جائے.
قانون کے اندر پاور ہونا چاہیے، چاہے سامنے کتنا بھی مضبوط آدمی آ جائے قانون اس کے اوپر جاری ہو سکے۔ اور اس کے بعد میں چھٹی بات، قانون ٹائم پریلو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قانون ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ٹائم پریلو قانون ہوگا تو آج ہوگا کل ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 6 چیزیں جس قانون میں ہوتی ہیں وہ قانون ہوتا ہے مضبوط۔ اور آپ دنیا کی چیزوں کو دیکھ لیں، دنیا کے قانونوں میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ کتنی جگہ دنیا کا قانون اندھا ہو جاتا ہے، کہیں پہ بہرا بن جاتا ہے، کہیں پہ امیر غریب کا فرق کرنے لگتا ہے، اور کہیں پر قانون جو ہے وہ ایک دم اناڑی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اور کتنی جگہ قانون اتنا کمزور ہوتا ہے کہ سامنے پی ایم آ جائے تو وہ کہتے ہیں میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میرا چلتا ہی نہیں ہے۔ اور کہیں کہیں قانون جو ہے وہ ہنگامی طور پہ بنایا جاتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے تو قانون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ اس کے اندر ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اس قانون کی خوبیوں کو بیان کیا گیا، اس لیے کہ قانون کب مضبوط ہو جاتا ہے؟ جب قانون بنانے والے کے اندر یہ سب صفتیں ہوں، قانون بنانے والے کے اندر یہ سب صفتیں ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، امیر کی بھی سنتا ہے، غریب کی بھی سنتا ہے، چھوٹے کی بھی سنتا ہے، بڑے کی بھی سنتا ہے، جو بولتا ہے اس کی بھی نہیں سنتا ہے، جو نہیں بولتا دل کے اندر خاموش ہو کے رہ جاتا اس کے دل کی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، سب کو دیکھتا ہے، اس کی نگاہ قدرت سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ کوئی کہیں ہو، بلکہ اندھیری رات کے اندر کالے پتھر پر اگر چیونٹی بھی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کے سوا جتنے قانون بنانے والے ہیں وہ سب باطل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ علی ہے، بلند ہے، اس کے سامنے کوئی پاور نہیں چلتا، سب سے بڑا پاور والا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبیر ہے، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ حمید ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ کی 9 صفتیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ 9 صفتیں ان کے اندر ساری باتیں آ گئی۔ تو جو قانون بنانے والا لطیف ہو، باریک سے باریک بات کو جانتا ہو، خبیر ہو، غنی ہو، کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو اس کو، حمید ہو، سب اس کی تعریف کرنے والے ہوں، بلند ہو، اس سے بلند کوئی نہ ہو، کبیر ہو، سب سے زیادہ بلندی والا، عظمت والا وہ ہو، تو اس خدا کا بنایا ہوا قانون ہی سچا قانون ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر بتا دیا کہ حق اللہ ہی ہے، کیونکہ باقی دنیا کے جو قانون ہیں ان کے اندر یہ حقانیت نہیں پائی جاتی، اور اللہ حق ہے، اس کا بنایا ہوا قانون بھی حقانیت کے اوپر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھی جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے سوا جسے پوجتے ہیں وہ باطل ہے۔ یہاں پہ ہے من دونہ هو الباطل، من دونہ سے مراد کیا ہے؟ یہ من دونہ وہی ہے جس کو لے کر کے وہابی سنی نوجوانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن میں لکھا من دونہ هو الباطل، اللہ کے سوا سب باطل ہے، معاذ اللہ غوث پاک ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، سب من دون اللہ ہے۔ حالانکہ یہ ان کی بہت بڑی جہالت ہے۔ غوث پاک یا خواجہ غریب نواز، اعلیٰ حضرت سرکار، جتنے بھی اولیاء کرام مخدوم پاک، یہ سب من دون اللہ نہیں ہے۔ من دون اللہ کون ہوتے ہیں؟ من دون اللہ بت ہوتے ہیں، من دون اللہ مندر، گرجا گھر اور ان چیزوں میں پوجی جانے والی غلط چیزیں ہوا کرتی، یہ من دون اللہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں اولیاء کرام، علماء کرام، صالحین، انبیاء کرام، یہ من دون اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ اہل اللہ ہیں۔ من دون اللہ میں اہل اللہ میں فرق ہوتا ہے۔ من دون اللہ جو ہے وہ باطل ہے، اہل اللہ باطل نہیں ہے۔ اہل اللہ کے بارے میں تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اہل اللہ کو غم اور خوف نہیں ہوتا ہے۔ اہل اللہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ وہابیہ من دون اللہ اور اہل اللہ کو ایک کر دیتے ہیں اور سنی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور سنی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھا جائے، اللہ کے سوا جو باطل ہے یا اللہ کے سوا سے مراد ہے وہ باطل چیزیں جن کو خدا کو چھوڑ کر کے پوجا جاتا ہے، لیکن اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی پوجا نہیں کی جاتی ہے، وہ سب اللہ والے ہیں، اور اللہ والے باطل نہیں ہیں، اللہ والے حق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خود مدد فرماتا ہے۔ اس آیات کریمہ میں اور بھی کئی فائدوں کا ذکر ہے، انشاءاللہ وہ آگے آتا ہے۔